وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اما بعد. وہ بھی محنت پر ہیں، شیطان بھی محنت پہ لاتا ہے اور انبیاء بھی محنت پہ لاتے ہیں، لیکن میدان دونوں کا الگ ہے. وہ لا کے جھوٹ کے بازار میں کھڑا کر دیتا ہے، یہ لا کے سچائی کے بازار میں کھڑا کر دیتا ہے. وہ لا کے نفس کی غلامی میں کھڑا کر دیتا ہے اور انبیاء اللہ کی غلامی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. شیطان محنت کر کے اس کو نفس پرست بنا دیتا ہے، انبیاء محنت کر کے اس کو خدا پرست بنا دیتا ہے. وہ اپنی سوچ سے اوپر چلا جاتا ہے، وہ اپنی ذات کی سوچ نہیں سوچتا، وہ چڑیا کی طرح صرف اپنے گھونسلے کو سامنے نہیں رکھتا، وہ اوپر کی فضا میں چلا جاتا ہے. اس کی سوچ ہی بدل دیتی. جب بندے کی نسبت اللہ کی ہو جاتی ہے تو اس کی نگاہ ہی بدل جاتی، اس کی سوچ بدل جاتی، سوچ کے زاویے بدل جاتے. تو یہ انبیاء کی محنت ہے. وہ نظریہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. تو قرآن اس نظریے پر بار بار لاتا ہے، بار بار لاتا ہے، بار بار لاتا ہے. دعویٰ کرتا ہے، دعوے پر دلیل لاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، دعوے پر دلیل لاتا ہے. اس لیے کہ قرآن ذہن سازی کرتا ہے، ذہن سازی. اور ذہن سازی صرف ایک دفعہ کرنے سے نہیں، مطلب ایک دفعہ بات کہنے سے نہیں ہوتی، بار 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 بار. آپ اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے، اپنے بچوں پڑھو بچوں پڑھو بچوں پڑھو، ایک دن کا کہنا کافی نہیں. بچوں پڑھو بچوں پڑھو، تو ایک دن کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس لیے کہ انسان ایک دفعہ کہنے سے اس کو یاد نہیں رہتا، اس کو بار 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 کہنے کی ضرورت ہے. پڑھو پڑھو پڑھو. تو اللہ تعالیٰ ایک چیز پہ لانے کے لیے بار 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 دہراتا ہے دہراتا ہے دہراتا ہے دہراتا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف اس ایک مضمون کو اگر کھولا جائے تو کئی سو آیات صرف اس ایک پر ہوں گی، لیکن ایک آیت کافی ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، بس ختم. لیکن اسی ایک آیت کو جو اللہ نے مختلف طریقوں سے گھمایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، الا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض. یہ ایک مضمون ہے اور اس پر آیات کا گھمانا دیکھیں اللہ کس طرح لا رہا ہے مختلف طریقوں سے. رب المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، رب المشارق والمغارب، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ ساری آیات بار 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 ہمیں گھیر گھیر کے ادھر لا رہی ہیں کہ سب کچھ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. چاہت، اب یہ ذہن بنانا کہ اللہ کا چاہا پورا ہوتا ہے. تو اللہ ایک آیت سنا دیتا، یفعل اللہ ما یشاء، تو بس کافی تھی. ہمیں اللہ نے سنا دیا میں جو چاہوں کروں. تو آپ ذرا قرآن کو اٹھا کے دیکھیں کہ یشاء، یشاءون، تشاءون، شاء اللہ، شئنا، شاء، مشیئہ، کس طرح قرآن میں گھوم رہا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وتعز من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح آ رہا ہے قرآن میں. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يختص برحمته من يشاء يؤيد بنصره من يشاء
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. صرف مشیت کی آیات کو نکالیں تو 300-400 آیات اسی پہ نکل آئیں گی. مطلب اللہ بار بار ایک چیز کو سنا رہا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کا چاہا پورا ہوتا ہے، اللہ کا چاہا پورا ہوتا ہے، اللہ کا چاہا پورا ہوتا ہے. تو یہ بالکل اس کے مخالف ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے سب کچھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پیسہ آئے گا تو سارے کام بن جائیں گے. اللہ کہتا ہے میں کروں گا تو سارے کام بنیں گے. تو دو نظریے الگ چلتے ہیں. تو ہم بھی اپنے دعوے کی دلیل دیتے ہیں. دیکھو اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، آج اس کے پاس پیسے آئے ہیں، سارے اس کو سلام کرتے ہیں. پیسے سے ہی تو سلام ہوا. یہ ہماری دلیل ہے. اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، یہ فلاں بڑے آدمی کی منت خوشامد کر کے اس کو ٹکٹ مل گیا، یہ ممبر بن گیا. دیکھو آج سے اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے. تو یہ حکومت ملی تو اس کو عزت ملی. یہ ہمارے دلائل ہیں. جو کوئی آدمی گلیوں میں جوتے چٹ کھاتا تھا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج اس کے پاس پیسہ آیا، سارے اس کو سلام کرتے ہیں. یہ ہمارے دلائل ہیں. آپ بولیں یا نہ بولیں، یہ لاشعور میں یہ دلائل موجود ہیں، چونکہ چاروں طرف دیکھتے جو ہیں نظر آتا ہے. ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، اس کے سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں. ایک آدمی تنخواہ پہ چل رہا ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے بھی کوئی نہیں. اس کو تو دیکھو، اس کو پوچھ، اس کو تو کوئی بچی کا رشتہ لینے نہیں آئے گا. تو یہ ہمارے دلائل ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ اپنے دلائل پیش کرتا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. کہ جاؤ ذرا زمین میں گھومو تو صحیح، ذرا دنیا کا ایک چکر تو لگاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نافرمانوں کی دنیا میں نے کیسے اجاڑی، ان کا انجام کیا ہوا. اب اللہ کے دلائل سن لیں. قل سیروا فی الارض افلا ینظرون. دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تعقلون افلا یعقلون اولم ینظروا الم تروا الم ترى. یہ سارے جو ہے نا، جہاں علم کا لفظ آتا ہے نا، وہاں آگے کوئی نہ کوئی تنبیہ ہوتی. الم ترى الم ترى. اب اللہ کے دلیل سنو. الم ترى. ارے دیکھتے کیوں نہیں؟ ٹیکنیکل سکول والوں سنتے کیوں نہیں ہو؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا کیف فعل ربک بعاد. قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا؟ وہ تو بڑے طاقتور تھے، بڑے مال والے تھے، اور تم کہتے ہو پیسے سے زندگی بنتی ہے. ان کو تو دیکھو، ایک پیسہ، طاقت. آج لوگوں کے پاس پیسہ ہے، طاقت کوئی نہیں، نہ کھانے کی نہ کوئی لذتوں کے پورے کرنے کی. پیسہ ہی پیسہ ہے. قوم عاد کے پاس پیسہ بھی تھا، طاقت بھی تھی. 600 700 800 سال زندہ رہتے تھے اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بس مرتے تھے اور انہیں کوئی مرض بھی نہیں ہوتا تھا. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. جن جیسا میں نے کوئی بنایا ہی نہیں. وثمود. یہ قوم سمود کو کیوں نہیں دیکھتے؟ الذين جابوا الصخر بالواد. جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، وہ گھر اب بھی اردن میں کھڑے ہیں، ہم دیکھ کے آئے ہیں. تبوک میں ہیں، اردن میں ہیں، پھیلے میں. ایسی خوبصورت ان کی وہ صنعت کاری ہے اور ایسی کاریگری ہے. کس طرح نے پہاڑوں کو صرف ہاتھوں سے، تیشوں سے کاٹ کاٹ کے کیا ڈھال کے دکھا دیا. تو نہ دولت کی کمی، نہ ہنر کی کمی. اور فرعون ذی الاوتاد. اور یہ فرعون جو سولیوں پہ لٹکا دیتا تھا. تو اللہ نے اپنی دلیل میں 3 قومیں پیش کی، ایک فرعون کی، ایک سمود کی، ایک عاد کی. ان کے پاس نہ مال کی کمی، نہ دولت کی کمی، نہ عزت کی کمی. ان کا عمل خراب تھا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے ان پر فرد جرم عائد کی. الذین طغوا فی البلاد. یہ سرکش ہوئے. فاکثروا فیہا الفساد. اور فساد میں حد سے باہر چلے گئے.
پھر اس پر اللہ نے فیصلہ سنایا، فرد جرم عائد کی، پھر فیصلہ سنایا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد، وہ مجرمین کے ایسے ہی گھات میں بیٹھتا ہے۔ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہوا چلی، کیا حال ہوا؟ هل ترى لهم من باقیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بتاؤ کوئی باقی ہے؟ سب کو ہوا میں اڑا دیا، اور یوں سمجھیے کہ 40 ہاتھ ان کے قد تھے اور وہ تنکوں کی طرح ہوا میں ایسے گھوم رہے تھے، ایسے جیسے بگولے میں آپ نے دیکھا نہیں ہے کاغذ اڑتے ہیں، اس طرح وہ گھوم رہے تھے ایسے۔ تو جو تیزی سے گھومتے تھے تو ان کے سر آپس میں ٹکراتے تھے، ٹھا 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 ٹھا، یہاں تک کہ کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے یوں نکل رہے، چہروں پہ بہنے لگے، پھر اٹھا کے زمین پہ مارا، پھر سر الگ ہو جاتا تھا، جسم الگ ہو جاتا تھا۔ قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیکھو ان نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے انہیں اور ان کے گھروں کو برباد کر دیا۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو اٹھایا اور سمندر میں ڈال دیا۔ کم ترکوا من جنات، جا کے دیکھو تو صحیح، باغات کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پھل کھانے والا کوئی نہیں، وہ عیون، چشمے بہ رہے ہیں، پانی پینے والا کوئی نہیں، وہ زروع، تیار کھیتیاں ہیں، کاٹنے والا کوئی نہیں، وہ مقام کریم، سیر گاہیں ہیں، سیر کرنے والا کوئی نہیں، وہ نعمت، اور ان کے عیش و عیاشی کے چناب کلب جیسے نقشے وہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں، پر ان میں کوئی عیش کرنے والا کوئی نہیں۔ کہاں چلے گئے؟ کانوا فیہا فاکہین، کبھی تھے یہاں یہ نشوں میں مست۔ کیا ہوا؟ کذالک، کذالک، واہ واہ، اللہ تعالیٰ بھی کمال کر دیتے ہیں، ایک لفظ میں کیا کیا قیامتیں چھپا دیتے ہیں۔ کہ یہی ہمارا طریقہ ہے، ہم نافرمانوں کو یوں ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کذالک، اب بتاؤ، کذالک اورثناھا قوما آخرین، اوروں کو ہم نے وارث بنا دیا، انہیں مچھلیوں کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ اور جو کہ فرعون واحد شخص ہے جس نے کہا تھا میں خدا ہوں، بلکہ خدائے اعلیٰ ہوں، ربکم الاعلیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے جسم کو میں نجات دوں گا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ یہ خدائی کا دعوے دار پڑا ہوا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تیرے جسم کو محفوظ کروں گا تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا رہے کہ یہ پڑا ہوا ہے خدائی کا دعوے دار۔ دیکھو جا کے قاہرہ میں اب بھی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے دلائل ہیں، اللہ کے بھی دلیلیں سن لیا کرو نا کبھی، کہ اللہ اپنے نظریے پر کیا دلیل دے رہا ہے۔ تم کرو پیسے سے کیا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ میں تو اب میرے سامنے اب دلیل لاؤ، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ چلو اب اکثر بلکہ تقریباً ساری تاجر بیٹھے ہیں، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ سن لیں کہ سارے دنیا پر مدین کی منڈی کا قبضہ تھا، ساری دنیا پر مدین کی منڈی قابض تھی۔ تو شعیب علیہ السلام کی دعوت چلی کہ نہ کرو، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو آگے انہوں نے جواب کیا دیا، الصلاۃ تأمرک، الصلاۃ تأمرک
ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. یعنی ایسی ٹانٹ ہے اس میں. یہ تبلیغ والوں کو تھوڑی سی کوئی سنا دے تو غصے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو دیکھو ہم نبیوں کو کیسی باتیں سنائی لوگوں نے. نبی مطلب ہم تو ہیں ہی ویسے ہی گناہگار، تو نبی ہیں یہ کیسے ان کو کیسے تیر چلا رہے ہیں طنز کے. یہ تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ باپ دادے کا راستہ چھوڑ دو اور اپنے پیسے میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں. بڑا یا نیک بنتا ہوا. انک لانت الحلیم الرشید کا اصل مطلب یہ نہیں تو عربی کے محاورے سے میں بتا رہا ہوں. ویسے دیکھو تو بہت نیک ہے اور بڑا شریف ہے. اب اس بڑا یا شریف آدمی کوئی مطلب میں فرق ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ لفظ وہی ہے نا، لیکن میرا لہجہ بدل گیا ہے. تو لہجے کے بدلنے سے لفظ شرافت کے ہیں لیکن گالی بن گئے. یہ انک لانت الحلیم الرشید میں وہ لہجہ ہے بڑا یا نیک شریف بنتا. بیٹھا رہے گھر میں، اپنی تبلیغیں اپنے پاس رکھ، ہمیں پیسہ کمانے دے. جیسے یہ تاجر کہتے ہیں اگر شریعت پہ چلیں پھر یہ ساری فیکٹریاں بند کر دیں، پھر ساری انڈسٹری بند کر دیں. وہ تو کافر ہو کے کہتے تھے، یہ مسلمان ہو کے کہتے پھر انڈسٹری بند ہو جائے تو کر دو بند. اور اگر ہمت ہے اللہ سے لڑنے کی تو پھر چلاتے رہو. ہندوستان سے تو لڑا نہیں جا رہا، اللہ سے لڑنے کو تیار ہوئے بیٹھے. انک لانت الحلیم الرشید. بڑا یا صوفی، بڑے آئے تبلیغی، یہ مطلب ہے اس کا. پھر انہوں نے کہا خدا کے بندوں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، آنکھیں بند کر کے میری دشمنی نہ کرو. لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید. کم مال کے نشے میں میری دشمنی مول نہ لو. تمہیں پتہ نہیں قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا. اور لوط علیہ السلام تو تمہارے قریب گزرے ہیں. لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی بستیاں قریب قریب ہیں. دونوں جگہ ہم گئے ہیں. تھوڑا سا فاصلہ ہے، 100 میل کا فاصلہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ 100 میل کا. یہ تو قریب تمہارے گزرے ہیں. تو آگے جواب کیا، ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کروں، جو اس میں اصل روح ہے وہ بتاؤں آپ کو. کہہ رہے میاں شعیب یہ ترقی کا دور ہے، تو کہاں پرانے زمانے کی باتیں لے کے آ گیا. ما نفقہ کثیرا مما تقول. لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ہمیں تیری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی جو تو کہہ رہا ہے، لیکن اس میں ایک ایسا معنی ہے جو قیامت تک چلے گا. وہ یہ معنی ہے کہ ہر دور والے کہیں گے بھائی یہ زمانہ بدل گیا، ترقی کا دور ہے، آپ کہاں پرانے زمانے کی باتیں لے کر آ گئے. باقی آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں جیسے ہمیں کہتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی علم ہے، نہ آپ کی کوئی اسٹڈی ہے، نہ آپ کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سیاسی طاقت ہے. کیا آپ ایسے ہی لگے رہتے ہیں؟ جاؤ گھر بیٹھو آرام سے. کوئی تمہاری اوقات تو ہے نہیں. یہ آج یہ وہ مطلب ہے ان الفاظ میں سے جو قیامت تک ایک طبقہ اسی کی ترجمانی کرتا رہے گا. اب بھی ہے، اب بھی ہے. یہ کہاں کی باتیں آپ نے شروع کر دی. دنیا خلا میں پہنچ گئی، چاند میں پہنچ گئی. یہ آپ کیا کرو. یہ ہمارے صادق ملی تھا
ہمارے میاں چنو کا ہی، ہمارے قریب، ہمارے گھر سے 16 کلومیٹر ہے میاں چنو. تو اس کا بیٹا اب تبلیغ میں وقت دینے لگ گیا، اللہ کی شان ہے. تو اس سے جو ملے تو کہنے لگا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ وضو استنجے کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں. تو جو ہمارے ایک ساتھی تھے فوت ہو گئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب زمین پہ انسان بن کے چلنا چاند پر جانور بن کر پہنچنے سے زیادہ قیمتی ہے. ہم زمین پہ انسان بن کے چلیں یہ زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے جانور بن کے چاند پہ پہنچ جائیں. تو یہ ایک طبقے کی آواز ہے، وہ ان الفاظ سے وہ معنی نکل رہا ہے کہ میاں ترقی کا دور ہے، تو کہاں کی باتیں لے کے آ گیا، یہ نہیں چل سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. باقی ہاتھ پلے بھی تو کچھ نہیں تمہارے، ہاتھ پلے بھی تو کچھ نہیں. حضرت عدی بن حاتم آئے تو آپ نے ان کو دعوت دی تو چپ ہو گئے. عدی سردار کے بیٹے تھے، حاتم تائی کے بیٹے. آپ نے فرمایا میں بتاؤں تو کیوں چپ ہو گیا ہے؟ تو یہ سوچ رہا ہے اتبعہ ضعفۃ من الناس، یہ سارے غریب لوگ تو اس کے ساتھی ہیں. لا قدرت لہم، نہ ان کو کوئی سیاسی وجود، نہ ان کا کوئی معاشی وجود، نہ ان کے پاس کوئی مادی طاقت، نہ سیاسی طاقت. مطلب یہ میرے الفاظ میرے ہیں لیکن مطلب یہ معانی اسی سے نکل رہے ہیں. وقد رمتهم العرج، سارا عرب ان کا دشمن، تو اس کی مان کے مجھے ملے گا کیا؟ فلعلك يمنعك من الدخول فيه انك ترى ان السلطان في غيرهم. اور تو یہ سوچ رہا ہے حکومت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے، ان کے تو ہاتھ پلے کھ نہیں، تو اس کی مان کے کیا ملے گا؟ وما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم. تیسرا تو یہ سوچ رہا ہے دشمن اس کے زیادہ ہیں، دوست اس کے تھوڑے ہیں، اس کی مان کے اپنے دشمن ہی بنانے ہیں. تو حضرت عدی ایسے حیران ہو گئے، یہی کچھ وہ بیٹھے سوچ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا اچھا سنو، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ میری اس بات کو زندہ کرے گا اور پورا کرے گا. وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ، اور ایک دن آئے گا کسرا ہرمز کے بیٹے شہنشاہ ایران کا جو لقب پاتا تھا، اس کے خزانے فتح ہوں گے. تو چونکہ حضرت عدی نے ایران کا جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے آپ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بات کاٹ دی. کسرا بن ہرمز، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سا کسرا؟ یہی ایران کا کسرا، اس کا نام لے رہے ہیں یا کوئی اور کسرا ہے؟ یہ تھا، چونکہ ادھر کا جلال دیکھا ادھر کا فقر دیکھا تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ان کی. آپ نے فرمایا ہاں ہرمز کا بیٹا جو کسرا ہے اس